بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ناظرین، یہاں تین عورتوں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، اور عاقل ہونا یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہو اور بالغ ہو، جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی دو شرطیں ہیں، جو پہلی شرط صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنی سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیں اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یا بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تین عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ان تین عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیے تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ نمبر ایک، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورت بہت بعد میں قضا کرے، وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد ان پر اس دنوں کے روزے کی قضا واجب ہے۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا لازم ہوگا۔ قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزے داروں کی مشابہت کی جائے کی وجہ سے تنہائی میں بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد پاک ہو گئی تو اب دل کی بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر دو، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے۔ نماز کی قضا نہیں ہو، نماز کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلے میں تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کسی خاتون کے ہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون دن مکمل ہونے کے بعد یعنی ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد ایام استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی، اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے گا اور اس عورت کے ہاں پہلی بھی بچہ کی ولادت ہو چکی ہوتی ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا، اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور روزے جو چھوٹ گئے وہ بھی روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر خون 40 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزے کی بات میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر تین، ناظرین، تیسری عورت ہے حاملہ۔ ناظرین، ایسی عورتوں کے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کو ظن غالب ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود اس کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔
دراز ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا تو ایسے وقت ماں کو روزہ نہیں رکھنا درست ہے۔ اور اللہ مسافر کو روزہ اور نماز کا نصف معاف کر دیا ہے۔ اس طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جسے اپنے بچوں کے نقصان کا خطرہ ہے۔ فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد یعنی تقریباً 60 کلوگرام گندم دے دے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اب اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند و تندرست ہو جائے تو وہ ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپنے نظر آئیں، اس کی جان جانی کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے۔ اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اسے روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے آپ کے بالغ اور مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کی روزے ضرور رکھے۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعزیر ہے، لیکن اسلام جو کہ بطور دین سہل العمل ہے، اس کے لیے اس میں زبر نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم نے ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے سفر بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزے رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے روزے چھوڑے گی۔ روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کاروں میں شامل کرے، اور آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکے۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجئے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔